بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ جو ہے کٹے کی قربانی کے بارے میں، بھینس کی قربانی کے بارے میں لوگوں کو ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی قرآن پاک سورۃ الانعام کے اندر جو ہے ازواج ثمانیہ کا ذکر کیا گیا، اس میں کٹے یا بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ تو آئیں ہم اس کو تابعین تبع تابعین بلکہ حدیث کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیا بھینس کی قربانی اور کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ ازواج ثمانیہ کی تفسیر پڑھیں گے تو تفسیر در منصور کے اندر اور تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اسی چیز کو نقل کیا گیا ہے کہ ازواج ثمانیہ کے اندر بھینس اور کٹا بھی داخل ہے۔ جبکہ تبع تابعین اور تبع تابعین کی طرف آئیں تو امام حسن بصری کا قول جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور امام میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مصنف عبد الرزاق کے اندر اور امام اعظم اور امام مالک کا موطا امام مالک کے اندر جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ یہی قول جناب ذکر ہے کہ جاموس یعنی بھینس کی قربانی جو ہے بمنزلۃ البقر، گائے کے منزلہ میں ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے کتاب الاموال اور ان کا انتقال پتہ کب ہے؟ 224 سنہ ہجری کے اندر، یعنی کتنے پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا قول نقل فرمایا اور اس کے اندر اسی چیز کی وضاحت دی اور ارشاد فرمایا کہ بھینس اور کٹے کی قربانی بلا شبہ جائز ہے۔ اس کے اندر بھائی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات نہ ڈالے جائیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسا ہے نہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر احادیث کے اندر بھی حدیث موجود ہیں۔ حدیث سنیں کہ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق۔ آپ فرماتے ہیں اس کے اندر حدیث یہ ہے کہ الجموس عن سبعۃ الاضحیہ، یعنی بھینس کی قربانی 7 افراد کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسائل دینیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔